نیوکلیئر ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ نیتنیاہو مسلسل ایرانی عوام کو ایران کے مذہبی رجیم کے خلاف بغاوت پر اکساتے رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان حملوں کا ایک مقصد ایران میں رجیم چینج بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ روئٹرز کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے آج کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کو ہدایت کی ہے کہ تہران میں ایرانی رجیم کی علامات اور میکینزم کو نشانہ بنانے میں شدت لے آئیں، جیسے کہ بسیج ملیشیا اور پاسداران انقلاب۔ ان حالات میں ایران میں رجیم چینج کے امکانات، خطرات، اثرات، نتائج اور ماضی میں ایران میں رجیم چینج سے متعلق اہم تفصیلات اور بین الاقوامی جریدوں میں شائع ہونے والی رپورٹ سامنے رکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی موجودہ حالات میں ایرانی رجیم کا تختہ الٹ سکتا ہے اور ایران کے رجیم مخالف شہری حالت جنگ میں اپنی حکومت کے خلاف اٹھیں گے۔ اس وقت خود مغربی میڈیا صدر ٹرمپ کو خبردار کر رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کی کوشش نہ کریں اور تاریخی حقائق ان کے سامنے رکھ رہا ہے۔ امریکی جریدے ٹائم میں نرگس بجوغلی نے اپنے مضمون میں یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر امریکہ نے اس جنگ میں فوجی مداخلت کی تو اس کے نتائج 2003 کی عراق جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن ہوں گے۔ مضمون کے مطابق کچھ لوگ ایران میں رجیم چینج کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگرچہ خود بخود اس تبدیلی کے ہونے کے امکانات نہیں ہیں، لیکن اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے تو وہ ایک سنگین غلطی کر رہے ہوں گے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ غیر ملکی طاقتوں نے ایران کو ایک بکھرتے ہوئے گھر کے طور پر تصور کیا ہو، جسے گرنے سے پہلے صرف ایک ہلکے سے دھکے یا کچھ ایئر اسٹرائکس کی ضرورت ہو۔ 1953 میں بھی یہی خیالی سوچ تھی کہ جب CIA اور برطانوی انٹیلیجنس نے ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق کو اقتدار سے ہٹا دیا، کیونکہ محمد مصدق نے ایرانی تیل کو قومی تحویل میں لے لیا تھا، یعنی نیشنلائز کر دیا تھا۔ انہیں ہٹانے کے بعد ایران کو محمد رضا شاہ پہلوی کی آمرانہ حکومت کے سپرد کر دیا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ سب نے دیکھا۔ اسی طرح 1980 کی دہائی میں بھی یہی خیالی سوچ تھی کہ جب صدام حسین نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کی مالی اور عسکری مدد کے ساتھ ایران پر حملہ کر دیا تھا، جنہیں یقین تھا کہ ایران کی نئی انقلابی حکومت چند مہینوں میں گر جائے گی۔ اسی طرح 2003 میں بھی یہی غلط فہمی تھی کہ جب امریکہ کی بش انتظامیہ نے ایکسس آف ایول کا نام دے کر سوچا کہ ایران کو مزید تنہا کر کے اس ایکسس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور اب ایک بار پھر ایران میں بغیر کسی رکاوٹ کے رجیم چینج کرنے کا خیال دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے ویڈیو خطاب میں ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جیسے جیسے ہم اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں تو ویسے ہی ہم ایرانیوں کی آزادی کے حصول کے لیے بھی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ مضمون کے مطابق صدر ٹرمپ کا رد عمل بار بار بدلتا رہتا ہے۔ پہلے انہوں نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی کوشش کی، بعد میں انہوں نے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر دیا اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کے امکان پر بھی بات کی۔ ٹرمپ نے امریکی ری فیولنگ طیارے یورپ کے قریب منتقل کر دیے اور ساتھ ہی اسرائیل کے لیے امریکی فوجی کمٹمنٹ کے حوالے سے ابہام بھی برقرار رکھا، لیکن ٹرمپ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی حمایت کر رہے ہیں، مگر یہ ایران ہے، شام، لیبیا یا عراق نہیں ہے۔ اگر صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہوتے ہیں اور ایرانی رجیم کو ہٹانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو اس کے نتائج شاید 2003 کی عراق جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن ہوں گے، جس میں 12 لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے تھے، 90 لاکھ سے زیادہ عراقی بے گھر ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی اس کے نتیجے میں داعش کو ابھرنے میں مدد ملی تھی اور امریکہ کے تقریباً $3 ٹریلین یعنی 3000 ارب ڈالرز خرچ ہو گئے تھے۔ اسی طرح عراق اور افغانستان میں امریکی جنگوں سے امریکہ کے دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کے تاثر کو نقصان پہنچا تھا اور امریکی صدی کے زوال کے آغاز کی باتیں کی جانے لگی تھی۔ مضمون کے مطابق امریکی تجزیہ کار ایرانی ریاست کی طاقت کو اکثر انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ایرانی ریاست بقا کے لیے اسٹرکچر کی گئی ہے۔ ایرانی فوجی ڈھانچہ 2 آرکیٹیکچر ڈیزائنز پر مشتمل ہے جو بغاوتوں اور حملوں سے مزاحمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ارتش جو ایران کی ریگولر فوج ہے وہ زمینی، بحری، فضائی اور فضائی ڈیفنس کے 4,20,000 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ پاسداران انقلاب فورس جو ایک ایلیٹ اور نظریاتی ملٹری ہے اس کی زمینی، بحری اور فضائی برانچز میں تقریباً 1,90,000 اہلکار ہیں۔ اس کے علاوہ بسیج ہے جو لاکھوں اراکین پر مشتمل ایک وسیع پیراملٹری نیٹ ورک ہے جو گلیوں، محلوں، اسکولز اور مسجدوں سمیت ایرانی معاشرے کے ہر گوشے میں موجود ہے۔ یہ صرف آیت اللہ خامنائی کے ساتھ وفادار ہی نہیں بلکہ ریاست کے ایک گہرے آئیڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور ایران کی آزادی کے لیے کمیٹڈ ہیں۔ مضمون کے مطابق اسرائیل کی جانب سے پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈرز کو نشانہ بنانے کی وسیع اور کافی کامیاب کوشش کے باوجود اس گروپ کی بنیاد کھوکھلی نہیں ہوئی ہے بلکہ سخت ہو گئی ہے۔ زیادہ سخت گیر نظریات رکھنے والے کمانڈرز کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی ہے اور خود کو علاقائی نظام کے محافظ کے طور پر دیکھتی ہے، اور ساتھ ہی امریکہ اور اسرائیل کی طرف
مزید جارحانہ انداز اختیار کرنے کے لیے زور دیتی ہے اور ان کا موقف پہلے کے کمانڈروں سے زیادہ سخت ہے جو عراق جنگ کے تجربے کی وجہ سے اکثر ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے تھے۔ ایرانی کمانڈرز کی یہ نئی نسل شام میں لڑنے کے تجربے کی حامل بھی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ریاستی کولیپس کی جنگیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں۔ مضمون میں مزید لکھا ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل کی یہ جنگ ریاستی کولیپس کی جنگ میں تبدیل ہو گئی تو اس کے بعد جو ہوگا اس کا امکان یہ ہے کہ وہ سرنڈر نہیں ہوگا۔ پاسداران انقلاب کی القدس فورس جو عراق میں سالوں تک امریکی افواج کو نقصان پہنچانے والی ملیشیاز کے نیٹ ورک کو آرگنائز کرنے میں مدد کرتی رہی ہے، وہ دوبارہ وہی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لبنان، عراق، شام اور افغانستان میں موجود یہ نیٹ ورکس اسی کام کے لیے بنائے گئے تھے کہ کسی براہ راست تنازع کی صورت میں مزاحمت کی جا سکے اور عدم استحکام پیدا کیا جا سکے۔ اگرچہ اسرائیل نے ایران کے ایکسس آف نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بہت حد تک کمزور کر دیا ہے، لیکن تہران اب بھی امریکی اور اسرائیلی فورسز اور مفادات کے خلاف لڑنے کے لیے ملیشیاز کو ابھارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مضمون کے مطابق فضائی بمباری ایران کے فوجی اور شہری انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن رجیم کو ہٹانے کے لیے صدر ٹرمپ کو صرف فوج سے ہی لڑنا نہیں پڑے گا بلکہ اس نظام کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جو دہائیوں سے اسیمیٹرک وارفیئر کا تجربہ رکھتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ امریکہ کم از کم فی الحال ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو قتل نہیں کرے گا، لیکن ایران کسی ایک شخص یا گروہ کے ہاتھ میں نہیں ہے جسے ختم کیا جا سکے۔ ایرانی ریاست ایک کمپیٹیٹو اتھارٹیرین سسٹم ہے جس کے ادارے ایک صدی کے دوران ایوالو ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کرائسس کے دوران بھی یہ نظام نئے لیڈرز، دھڑے اور پاور سینٹرز پیدا کرتا ہے۔ چند اہم شخصیات کی موت سے یہ نظام ٹوٹے گا نہیں بلکہ رینیو ہو جائے گا۔ مضمون کے مطابق 1980 میں مغربی حمایت سے صدام حسین نے ایران سے جنگ لڑی تو اس وقت ایران نئی انقلابی ریاست تھی، نہ زیادہ تجربہ تھا نہ زیادہ فوجی صلاحیت تھی۔ صدام حسین کو فضاؤں پر برتری تھی اور مغربی اور سوویت حمایت بھی حاصل تھی، مگر پھر بھی ایران ختم نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ایران ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے۔ بہت سے ایرانیوں کی شناخت کی بائنڈنگ صرف ایک جھنڈے یا حکومت سے جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ ایک گہری تاریخی یادداشت سے منسلک ہے جو ماضی میں ایرانی امپائر تک جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایران اب بھی نیوکلیئر بم بنانے کی دوڑ میں نہ ہو، لیکن اگر رجیم کو لگنے لگا کہ بقا کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تو وہ تیزی سے اس کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے تاکہ دوبارہ کوئی اس پر حملے کے لیے آنے کی ہمت نہ کرے۔